میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو بھیڑ کا حصہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو اکیلے چل کر بھی اتہاس بنا لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک جانور کے بارے میں سنا ہے، وہ جنگل کا راجا نہیں ہوتا، لیکن جو نہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور نہ سب سے طاقتور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب اس سے ڈرتے ہیں، وہ ہے بھیڑیا۔ آج ہم بات کریں گے بھیڑیے کی سائیکالوجی کے بارے میں۔ اگر آپ نے بھیڑیے کی سائیکالوجی کے بارے میں سمجھ لیا تو آپ بھی دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے بھیڑیے کی سائیکالوجی کے 7 اصول، جن کو فالو کر کے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ آج ہم بھیڑیے کے وہ 7 اصول آپ کو بتائیں گے، جن کو فالو کر کے آپ بھی طاقتور بن سکتے ہیں۔ پہلا اصول، بھیڑیا اکیلا ہے لیکن کمزور نہیں ہوتا۔ لوگ سوچتے ہیں بھیڑیا اکیلا چلتا ہے۔ بھیڑیا جانتا ہے کب پیک میں رہنا ہے، کب اکیلے شکار کرنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے، ہر جگہ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم ہر وقت دوسروں کے سہارے رہیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے بنا کسی کا سہارا تکے اپنی بودگی پر کام کریں۔ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے، اور اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اصول نمبر 2، بھیڑیا کبھی بے وجہ آواز نہیں کرتا۔ کتے بے وجہ بھونکتے رہتے ہیں، لیکن بھیڑیا صرف ضرورت پڑنے پر آواز کرتا ہے۔ وہ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہمیں پاورفل بننا ہے تو کم بولنا اور زیادہ آبزرو کرنا ہے۔ آج کے ٹائم میں لوگ زیادہ بولتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں۔ ہم بولنے کی بجائے کر کے دکھانا ہے۔ ہمارا کام ہی ہماری آواز ہے۔ جو انسان کم بولتا ہے اس کی بات کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو ہر بات پر ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ کو صحیح وقت پر امپیکٹ ڈالنا ہے۔ اصول نمبر 3، بھیڑیا صبر کا ماسٹر ہوتا ہے۔ وولف گھنٹوں، کبھی کبھی کئی دنوں تک بس صحیح موقع کا انتظار کرتا ہے۔ وہ جلد بازی میں شکار نہیں کرتا، وہ پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے، سکسیس اوور نائٹ نہیں ملتی۔ جو انسان صبر نہیں رکھ سکتا وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ آج ہر کوئی جلدی میں ہے، لیکن سکسیس سلو پروسیس ہے۔ جلدی جیتنے والے جلدی ہار بھی جاتے ہیں، لیکن جو صبر رکھتا ہے وہ گیم بدل دیتا ہے۔ اصول نمبر 4، اپنے رول خود بنائیں۔ بھیڑیا جو کسی کو فالو نہیں کرتا وہ ٹرین میں نہیں، اسٹینڈرڈ بناتا ہے۔ اگر ہم بھی ہمیشہ دوسروں کی کاپی کرتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اوریجنل نہیں کر پائیں گے۔ دنیا انہی کو فالو کرتی ہے جو خود اپنا راستہ بناتے ہیں۔ ٹرینڈ فالوورز بھیڑ میں کھو جاتے ہیں، رول میکرز اتہاس بنا جاتے ہیں۔ اصول نمبر 5، لوئلٹی ریئل پاور۔ وولف اپنے پیک کے لیے مر سکتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ فائدہ دیکھ کر ساتھ دیتے ہیں اور موقع دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ہماری اصلی طاقت ہوتے ہیں۔ چھٹا اصول، ڈر کو کنٹرول کرنا۔ بھیڑیا فیئر لیس نہیں ہوتا، وہ فیئر کنٹرولر ہوتا ہے۔ اسے ڈر بھی لگتا ہے لیکن وہ بھاگتا نہیں، وہ ڈر کے باوجود آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ڈر کے آگے جیت ہے۔ ہمیں بھی ڈر کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ڈر کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، تبھی ہم مضبوط بن پاتے ہیں اور ڈر کو جیت پاتے ہیں۔ اصول نمبر 7، آئیڈینٹی سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ وولف کبھی خود کو بدل کر ایکسیپٹ نہیں کرواتا، اسے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا سوچتے ہیں۔ وہ اپنا نیچر نہیں بدلتا، اسے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے۔ وہ خود کو بدل کر امپورٹنٹ نہیں مانگتا۔ آج کے ٹائم میں سب سے بڑی کمزوری ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عادت کو بدلنا۔
لوگ اپنی اصلی پہچان کھو دیتے ہیں بس اس لیے کہ لوگ انہیں ایکسیپٹ کر لیں۔ وولف کبھی بھیڑ کو خوش کرنے کے لیے نہیں جیتا، وہ اپنے رول پر جیتا ہے۔ جس دن آپ نے لوگ کیا کہیں گے کو اگنور کر دیا، اس دن آپ کی اصلی پاور شروع ہوگی۔ ریسپیکٹ مانگنے سے نہیں ملتی، اپنے اصلی روپ میں کھڑے ہونے سے ملتی ہے۔ اگر آپ نے یہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں اتار لیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آج آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آپ کو اگنور نہیں کر پائے گا۔ آپ کمزور نہیں بنیں گے، آپ اپنی زندگی کے مالک بنیں گے، کیونکہ جنگل میں شیر راجہ ہو سکتا ہے لیکن اصلی کھیل وولف کھیلتا ہے۔ آج اس کے ساتھ ہی آج میں آپ کے ساتھ میں ایک ڈش کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ آج میں نے سیم کی پھلی آلو میں بنائی ہیں۔ یہ کافی ٹیسٹی ہوتی ہیں اور آنتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ آنتوں کی خشکی کو دور کرتی ہیں۔ آپ اسے مسالے میں یا کھڑی مرچ میں بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے اسے چٹپٹی کر کے مسالے میں بنائی ہے، وہی اسپائسی سے مسالے اس میں ایڈ کیے ہیں اور مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے سیٹی لگا کر رکھ دیا ہے۔ آج کل گیس کی کافی دقت ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز کوکر میں بنانی چاہیے۔ کوکر میں بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا گیس کم خرچ ہوتا ہے۔ ویسے ہم لیڈیز کو گھر کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، دن کا پتہ ہی نہیں چل پاتا، اور آج کل تو دنوں میں برکت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ ویسے یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ نہیں رہے گا اور وقت سے برکت جاتی رہے گی۔ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات شیئر کرنے والی ہوں۔ میرے ہسبینڈ بہت ٹائم سے بیمار ہیں اور ان کا آپریشن ہونا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت یابی والی لمبی عمر عطا کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور لائک کریں، یہی سپورٹ میرے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کی گزارش ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ بلاگ ختم کرتی ہوں۔ اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔